اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من نفخه ونفثه وہمزه بسم اللہ الرحمن الرحیم فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالذکر الحکیم۔ بہنوں بھائیوں سب کو میرا سلام۔ اللہ تعالیٰ اب سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آپ نے اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 73 کی تلاوت سماعت فرمائی، وہ جس کا پہلے میں نے آیت 72 میں بیان کیا کہ اب یہاں بات کھلنے لگی مزید کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تمہیں کہا قربانی کرو، تم نے قربانی کی، جیسے بھی کی، جیسے تیسے بھی کی، کر لی الحمدللہ۔ قتل کا واقعہ تھا سارا، میں نے اندر سے تمہاری پوشیدہ باتیں نکالنی تھی، اب میں حکم دیتا ہوں۔ اب میرا حکم کیا ہے کہ یہ جو ہے نا گائے، اس کا کچھ حصہ پکڑو، ہڈی پکڑو اس کی، اور اس کو چھوؤ، مردے کو، اور جب یہ تم کرو گے اسی طرح اللہ تعالیٰ، اچھا وہ مردہ پھر جی اٹھے گا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم غور کرو، تاکہ تم عقل کرو، تم اس سے سیکھو کچھ۔ یہ بس بات تھی کہ اس کے اوپر مارو اس مردہ گائے کا ایک ٹکڑا۔ اب یہاں پر بھی ماشاءاللہ تفسیروں میں بعض نے تو سمندر بہا دیے، کسی نے کہا ہڈی لگاؤ، کچھ نے کہا یہ لگاؤ، کچھ نے کہا یہ لگاؤ۔ بھائی اللہ نے بس یہ کہا ہے بنی اسرائیل نہ بنے، یہاں پہ سیدھی سی بات ہو رہی ہے، کوئی بھی اس کا حصہ پکڑو، لگا دو مردے پہ، اس نے جی اٹھنا ہے، اور یہاں تمہارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ہاں جی، اب آج کا جو بیانیہ نا، میں نے الحمدللہ کافی سوچا کہ اس کو کیا آیا 72 کے ساتھ ہی بیان کیا جائے یا علیحدہ، کیونکہ ہم آپ کو مختصراً یہ چیزیں بھیج رہے ہیں پیغامات، تو اب میں نے اس کو علیحدہ اس لیے رکھا کہ یہاں میں نے بات کرنی ہے اس پورے واقعے کے مورل لیسنز، یعنی اس سے ہمیں کیا کیا سبق ملے گا۔ میں بلکہ چاہوں گا بہت ہی اچھا اگر ہو کہ آپ یہ جو آیتیں ہیں نا 67 سے شروع ہو جائیں اور 73 تک، 67 سے 73 تک، اب بلکہ 74 کو بھی ملا لیں، اور یہ پورا واقعہ سنائیں، پھر اس واقعے کا جو ہے نا اس سے جو لیسنز ملتے ہیں ہمیں وہ اپنے بچوں کو سکھائیں، بلکہ ان سے پوچھیں کہ آپ نے کیا سیکھا، خاص طور پہ جو لڑکے ہوں، لڑکے لڑکیاں، یعنی ناٹ جسٹ لڑکے، بچے آپ کے جو 10 سے اوپر ہو جائیں نا، ان کو تو اس کے بہت آرام سے سبق سیکھیں گے وہ، لیکن جو چھوٹے ہیں ان کو آپ کو لیسنز دینے پڑیں گے کہ ایک ایک لیسن جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں نا، الحمدللہ یہ وہ لیسنز ہیں جو میں نے اپنے بچوں کو پڑھائے ہیں، میرے بائیولوجیکل بچے نہیں، جو میرے سٹوڈنٹس ہیں الحمدللہ اسلامک اسکول میں پڑھا رہا ہوں، کافی الحمدللہ 14-15 سال ہونے کو ہیں، تو بقرہ الحمدللہ از مائی ٹیکسٹ بک، سورہ بقرہ از مائی کلاس ٹیکسٹ، جو میں یونیورسٹی، کالج اور ہائی اسکول کے بچوں کو پڑھاتا ہوں۔ الحمدللہ پڑھا بچوں نے زیادہ، اس میں ہائی اسکول کے بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، تو تفصیلات سے اس پر بات ہوئی۔ پھر میں نے اسلامک جیپرڈی کوئز بنایا ہوا ہے، اس میں کوئز میں بھی یہ سوال ہم بچوں سے پوچھتے ہیں، سورہ بقرہ کے اندر یہ جو واقعہ ہے اس سے مورلز کیا کیا آپ کو ملے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ نے آپ کو سب سے بڑا مورل لیسن اس کا دے دیا ہے کہ اس قتل سے تمہیں صرف قاتل نہیں پکڑوانا تھا، یعنی دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کو مذاق نہ آپ سمجھیں، وہ حکیم ہے، اس کے ہر کام کے پیچھے حکمت ہے، یہ تھوڑی کہنا ہاں یار اس نے قتل کیا پکڑ لو، یہاں کچھ اور بھی سکھانے والا ہوں میں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آخرت کی اصل زندگی کیا ہے۔ وہاں ایسے ہی لوگ اٹھیں گے اور گواہیاں دیں گے کہ اس نے مجھے مارا، اس نے مجھے لوٹا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا۔ اللہ نے کہا یہ تمہیں سکھانا تھا، تمہیں تو میں اس دنیا میں ایک پریکٹیکل سکھا رہا تھا آخرت کے لیے، کہ تاکہ تمہیں پتہ چل جائے اور کوئی جرم نہ کرے۔ یہ بات اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو آدھا جرم اس دنیا سے کیا سارے جرم ہی ختم ہو جائے، اگر ہم سب مسلمانوں کو یا انسانیت کو بھی اگر سمجھ میں آ جائے تو جرم ختم ہو جائے گا اس دنیا سے۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ ہمیں مرنا بھولا ہوا ہے، مرنا کس نے ہے، وہ کہتے نہیں مرے گا کون، یہی مسئلہ ہے۔ تو اب اس کے کچھ سبق اور جو ہے نا میں نے جو لسٹ بنائی ہوئی ہے، اس سبق آموز واقعے کے آپ سبق سیکھ لیں، ہم سب کے لیے، اس میں مسلمانوں کے لیے، آف کورس جو اس کتاب کو مانتے ہیں پہلے تو ان کے لیے، جو نہیں مانتے اللہ ان کو ہدایت دے، وہ کلمہ ان کو نصیب کرے اور وہ بھی اس سے سبق لیں۔ بلکہ میں یقین مانے اگر کوئی غیر مسلم بھی اس کو سن رہا ہے تو آپ بھی اس سے سبق لیں، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، انشاءاللہ دریچے کھل جائیں گے۔ پہلا لیسن نمبر 1، پہلے میں بہت سارے لیسنز بتا چکا ہوں، یہ ہے سمجھے کرکس آف دا سٹوری،
پورا جو بیانیہ ہے نا 67 سے یہاں 73 تک لیسنز ہی لیسنز میں نے ہر آیت سے آپ کو بتائے ہیں، وہ بھی آپ دیں، مگر یہ ہے خلاصہ کلام۔ نمبر 1 اطاعت اللہ اور اطاعت الرسول بھی۔ رسول کی اطاعت اصل میں اللہ کی ہی اطاعت ہے۔ اس واقعے میں یہ بھی پتہ چلا کہ جو رسول آ کے کوئی کام کہتا ہے اس کو آپ اوبے کریں، کیونکہ وہ اصل میں اللہ کی اطاعت ہے۔ نمبر 1، دس از لیسن نمبر 1، اور یہ قرآن کا مضمون ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اٹ از ناٹ جسٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اینی رسول، نبی، اللہ کا جب آپ کو بات کہتا ہے آپ کو اس کو ماننا ہے۔ اسی لیے آپ اللہ کے نبی کی باتوں کو ہلکا نہ لیں، یہ اللہ کے ہی احکام ہے۔ یہ نہ کہیں کہ یہ قرآن میں کیوں نہیں ہے، یہاں یہ بھی سبق آپ کو ملنا چاہیے، اس پر ہمیں لے کے جانا چاہیے ساتھ، ٹیک ہوم لیسن ہے۔ نمبر 1 اطاعت، اوبیڈینس۔ نمبر 2 لیسن، بہت بڑا لیسن ہے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ما لونھا ان البقرۃ تشابہ علینا، پھر ما ہی، پوچھتے ہی گئے، سوال پہ سوال پوچھتے ہی گئے۔ جی ہاں، لیسن نمبر 2 میجر لیسن ہے، کثرت السؤال جو ہے نا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے بندو مت پوچھو بار ایسے سوالات کہ جس سے تمہارے اوپر جب حکم پھر آ جائے پھر تم اس پہ کر نہ سکو۔ پہلے بھی تم سے قومیں یہ کر چکی ہیں، پھر وہ کافر ہو گئے تھے، منکر ہو گئے، انکار کر دی۔ یہ سورہ مائدہ کے آخر میں یہ مضمون ہے، باقاعدہ قرآن پاک کا مضمون ہے کہ بار بار ایسے نہ سوال پوچھو۔ وہ جو واقعہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے حکم دیا ہے حج کرو، تو ایک جناب ماشاءاللہ صحابہ میں سے کسی ایک نے پوچھنا شروع کر دیا یا رسول اللہ ہر سال؟ اب بتائیں، ہر سال کا اگر اللہ کے نبی کہہ دیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ پتہ چلا حجت سنت کیا ہے، سنت کا مقام کیا ہے، کہ آپ نے کہا اگر میں کہہ دیتا نا ہاں تو پھر ایسا ہی ہو جانا تھا اور تم سے ہونا نہیں تھا۔ ہر سال نہیں ہے، یہ زندگی میں صرف ایک بار ہے۔ جب کہا ہے حج کرو تو بس جس کو توفیق ہو وہ کر لے، کیوں پوچھ رہے ہو ہر سال کرنا ہے؟ بہت سخت آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا، بلکہ اس پر صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ واقعہ، یہ بھی صحیح احادیث میں موجود ہے۔ صحیح بخاری کا ایک واقعہ ہے، 6000 میں ہے حدیث، شاید 6500 کچھ ایسا نمبر ہے، اور سعد ابن ابی وقاص ہیں غالباً اس کے راوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے کہا اس حدیث میں، صحیح بخاری کی حدیث میں اللہ کے نبی نے کہ انتہائی بدبخت ہے وہ شخص، بدبخت اور ملعون کے الفاظ ہیں وہاں پہ کم و بیش، کہ جس کے پوچھنے سے، بار بار سوالات کرنے کی وجہ سے کوئی مسئلہ جو ہے نا وہ حرام ہو گیا، مشکل پیدا ہوگی امت کے لیے۔ یہ اس لیے اوور ڈگنگ کر کے مسئلے اپنے لیے حرام نہ کریں، اپنے لیے چیزیں مشکل نہ کریں۔ یہ بات ہو رہی ہے اس وقت جب دین اتر رہا تھا اس کے بارے میں، اب دین اتر چکا ہے، اب آپ کے سامنے ہے حلال بین حرام بین، بس آپ حلال کو پہ چلیں، حرام سے بچیں، اور اس کے بیچ میں جو مشتبہ امور ہیں ان سے دور رہیں۔ ان میں بھی خطرہ جو ہے نا ڈاؤٹ فل چیزوں میں، جیسے وہ گائے پہ بھی ڈاؤٹ ہو گیا تھا، آپ اس میں گڑھے میں گرنے والے، جیسے بنی اسرائیل گر گئی تھی گڑھے میں کہ بالکل کافر ہونے لگے تھے، وہ تو ان پہ عذاب آ جانا تھا اللہ کا اگر وہ اس پہ عمل نہ کرتے۔ ہمارا بھی یہی حال ہوگا اگر ہم نے اللہ رسول کے حکم پر کو سیریسلی نہ لیا اور کثرت السؤال ہی کرتے گئے، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، سوال سے سوال بنانا، فرضی سوالات بنانا، اپنے پاس سے سوالات گھڑنا، یہ جو ہے نا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اس سے آپ نہ بچیں، اس میں ہمارا نقصان ہے، اس میں بہت نقصان ہے، اس کی ممانعت ہے دین میں۔ یہ ہو گیا لیسن نمبر 2، میجر لیسن۔ لیسن نمبر 3 الحکمہ، وزڈم۔ اللہ کا ایک نام ہے الحکیم، دی موسٹ وائز، حکمت والا۔ اللہ کے ہر حکم کے پیچھے حکمت ہے، اللہ کے ہر حکم کے پیچھے، ہر فیصلے کے پیچھے، ہر کام جو اللہ آپ کو کرنے کو بتاتا ہے۔ اسی طرح رسول بھی، یاد رکھیں موسیٰ نے آ کے کہا تھا کہ گائے ذبح کرو نا، تو اللہ رسول جو حکم دیتے ہیں آپ کو اس میں آپ کا فائدہ ہوتا ہے، حکمت ہوتی ہے، اس میں بہت فائدہ ہے، وزڈم ہے، وزڈم کی باتیں ہیں، بصیرت کی باتیں ہیں، وہ ان کے اوپر عمل کریں گے تو فائدہ ہی فائدہ ہوگا، جیسا کہ اس واقعے سے بالکل واضح۔ کتنی حکمتیں تھیں اس کے اندر، کتنے فائدے تھے۔ قوم کو اطاعت اللہ سکھائی، اطاعت رسول سکھائی، قوم کو یہ سکھایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے اندر سے میخیں نہ نکالو، اس پہ عمل کرو، قوم کو یوم آخرت کے سبق ملے، قوم کو قاتل مقتول کا پتہ چلا، قوم کو اللہ تعالیٰ کے معجزے اس میں ہوئے۔ معجزہ ہی ہوا نا، وہ جو گائے کی ایک ہڈی یا جو بھی لگایا اس کا حصہ، اس سے جناب مردہ زندہ ہو گیا۔
اتنا بڑا معجزہ ہوا، تو اللہ نے کتنے اس میں حکمتیں تھیں، فائدے ہی فائدے تھے۔ تو اللہ کے ہر حکم کا یہی حال ہے، آپ کو اگر وہ حکمت پتہ ہے یا نہیں پتہ، آپ اس پہ عمل کریں۔ مثال دیتا ہوں، نماز سے پہلے وضو۔ اب کوئی بندہ کہتا ہے یار میں نے صبح سے کوئی گندا کام نہیں کیا، میرے ہاتھ پاؤں بالکل صاف ہیں، مٹی نہیں لگی، میں ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھا ہوں، میں کیوں وضو کروں بھائی؟ نہ، یہ نہ کریں۔ آپ کو ابھی تک وضو کی حکمت نہیں پتہ، اگر پتہ ہوتی تو آپ کبھی بھی یہ سوال نہ کرتے، آپ کہتے کہ میں وضو کروں گا۔ اس لیے اس کی حکمت پر علماء نے سمندر بہا دیے، موتی ہیں۔ آپ صحیح مسلم کی شرح پڑھیں، کمنٹریز، تفسیریں ہیں پوری کی پوری وضو کے احکام کے اوپر، کہ وضو میں یہ ہاتھ کیوں دھونے، منہ کیوں دھونا، اس کے پیچھے حکمتیں کیا کیا ہیں، بصیرت کی باتیں ہیں۔ تو وہ ڈھونڈیں، اگر نہیں ملتی، وقت نہیں ہے، تو کم از کم عمل تو کریں یار۔ یہ یاد کریں، میری بات نوٹ کر لیں کہ اللہ کے ہر حکم کے پیچھے حکمت ہے، حکمت ہے، حکمت ہے، میرا آپ کا فائدہ ہے۔ اس لیے آپ نوٹ کریں، اس واقعے سے آگے پیچھے کوئی احکام ابھی آئیں؟ ابھی نہیں آئے، ابھی اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تیار کر رہا ہے۔ نوٹ کریں، آپ یو آر بینگ پریپیئرڈ، کہ جب میرے احکام آئیں گے نا اس کتاب میں، ان کو جوک نہ سمجھنا، ان پہ عمل کرنا، فائدہ ہے تمہارا، تمہیں بہت کچھ اس میں ملے گا۔ اس واقعے سے سبق سیکھنا ہے۔ لیسن نمبر 4، یہ اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے نا کسی بھی قوم کو، کبھی بھی آزما سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خاص طور پہ جب دیکھتا ہے نا ہمارے اندر کوئی ڈیفیکٹ ہے، ہمارے عقیدے میں کوئی کمزوری ہے، پھر تو سمجھیں عقیدے کا امتحان آنے والا ہے۔ اسی لیے ہمیں دعا سکھائی گئی، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، دین میں یا اللہ ہم پہ کوئی مصیبت نہ آئے۔ یہ دینی مصیبت آ گئی تھی ان کے اوپر، کیونکہ ان کے اندر شک تھا، عقیدے کا ڈیفیکٹ تھا۔ تو اللہ کبھی بھی فتنے میں ڈال سکتا ہے کسی بھی قوم کو، ہر ایک نے فتنے سے گزرنا ہے، بالکل اس طرح جیسے اللہ نے سورہ عنکبوت میں فرمایا، شروع میں ہی کہا کہ کیا بندے سمجھتے ہیں ہم نے کہا لا الہ الا اللہ آمنا تو تمہارا امتحان نہیں ہونا؟ نہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں امتحان پہلے بھی ہوا، اور اس امتحان سے اللہ تمہیں جانکاری تمہیں کروا دے گا کہ کون سچا اور کون جھوٹا ہے۔ سچے اور جھوٹے کا فیصلہ اس امتحان پہ ہونا ہے۔ کذاب اور مومن کا فرق انہی امتحانوں سے پتہ چلتا ہے۔ تو دعا کریں، پہلی تو یہ دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ہمیں نہ آزمانا، ہم پہ کوئی ایسی دینی آزمائش نہ آئے، دین کے اندر کوئی فتنہ آزمائش مصیبت نہ آئے، دینی ابتلا نہ آئے۔ یہ اللہم اقسم لنا مشہور دعا ہے، الکلم الطیب علامہ ابن قیم کی اس میں، اور صحیح اس کی ساری اسناد ہیں، مشہور ہے، غالباً صحیح بخاری میں بھی ہے، حصن المسلم میں بھی ہے، فورٹریس آف دا مسلم، وہاں پر بھی آپ کو دعا ملے گی، جس کا میں نے آپ کو ریفرنس اشارہ دیا بھی۔ دعا مانگیں اللہ سے بار بار کہ یا اللہ لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، ٹھیک ہے، یا اللہ ہمارے اوپر دینی کوئی مصیبت نہ آئے دین میں۔ یہ ہو گئے 4 لیسن کہ یہ ہونا تو ہے، ہر طرح سے آپ کا میرا امتحان لیا جائے گا، خاص طور پہ ایمان کا ٹیسٹ تو کہیں نہ کہیں ہے۔ دعا پھر بھی کریں، دعا کو کوئی ایزی چھوٹی چیز نہ لیں، دعا کریں کہ اللہ ہمیں بغیر امتحان کے ہی پاس کر دے، ہمارے اوپر دینی امتحان نہ آئے، ہم اس قابل کہاں ہیں کہ ہم آزمائے جائیں۔ تو یہ 4 کبھی نہ گئے ہاں میں تیار ہوں لے میرا امتحان، اس طرح کا متکبرانہ جملہ لیں گے تو پھر گئے، پھر تو شیطان صاحب کھڑے ہوں گے آپ کو، ہاں آ گیا یہ میرا ہی ہے، تکبرانہ کوئی سوچ ایسی نہیں رکھنی۔ تو 4 ہو گئے لیسن۔ آخری بات 5ویں، اس پورے واقعے میں نا خاص طور پہ جب قاتل پکڑا گیا اور مقتول کو دوبارہ اللہ نے زندگی دی، اس میں اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے آخرت کا سبق سکھایا ہے کہ جو کچھ بھی تم اس دنیا میں کر رہے ہو نا، وہ سب اللہ نے باہر نکال دینا ہے، سب زمین اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اس زمین نے سب اگل دینا ہے، بڑے بڑے راز کھل جانے ہیں، کچھ نہیں چھپنا۔ تو اس دن سے پہلے کچھ خبر لو اپنے اعمال کی، توبہ کرو، تاکہ اس دن نہ شرمندگی اٹھانی پڑے، ابھی کام ٹھیک کر لو اپنے۔ یہ آخرت کا لیسن بھی اس میں موجود ہے، تاکہ ہمیں مرنا یاد رہے۔ دیکھیں اس ایک واقعے سے کتنا آسان تھا سیدھا سیدھا کہنا اللہ تعالیٰ کہ فلاں نے قتل کیا، کیا اللہ یہ نہیں کر سکتا تھا؟ بالکل کر سکتا تھا، مگر وہ اس کی ذات، اس کے شایان شان تو نہیں نا، اس نے تو پھر اس میں آپ کو پورا ایک کورس دیا نا، ٹریننگ دی اس پورے واقعے کے ذریعے، کہ اس سے ہمیں آخرت بھی سمجھ میں آ جائے اور جرم کا ہمیشہ کے لیے سد باب ہو جائے۔ اسلام کی یہی پریونٹیو اپروچ، پریونشن اسٹریٹجی جسے کہتے ہیں، پریونشن از بیٹر دین کیور، الوقایا خیر من علاج، پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ یہ پریونٹیو اسٹریٹجی اللہ دے رہے ہیں تاکہ آئندہ نہ ایسا کوئی کام ہو، آئندہ کے لیے سارے نصیحت پکڑ لیں کہ او ہو یہ ایک بندہ اٹھ کے ایسے بول رہا ہے، تو قیامت کے دن اگر ہم ساروں کے ایسے بید کھل گئے، ہر زیادتی کرنے والا اور کروانے والا، برائی کرنے والا اور کرنے والا، سب ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے اور سب کی گواہیاں پیش ہو جائیں گی، تب کیا کریں گے ہم؟
تب کہاں چھپائیں گے اپنا گناہ، تب کہاں چھپائیں گے اپنا جرم، تو پہلے ہی توبہ کر لیں۔ یہ پورا اس واقعے کے پیچھے لب لباب تھا کہ امت کو یہ ٹریننگ مل جائے کہ جو تم کرو گے وہ اس سے نہیں چھپا ہوا، سب اس کے علم میں اور اس کا حساب ہوگا۔ تو یہ سارے تھے اس کے 5 بڑے لیسنز: اطاعت اللہ، اوبیڈینس آف اللہ، ٹو ایکسیسو کوشچننگ، ٹو مینی کوشچنز، کثرت السؤال، وزڈم، بصیرت، الحکمہ، نمبر 4 ٹیسٹ، فتنہ، ابتلاء، مصیبت، نمبر 5 لائف آفٹر ڈیتھ۔ یہ ہیں جی اس کے 5 بڑے لیسنز۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے کہ ہم اس کی کتاب کو پڑھیں، سمجھیں اور ان لیسنز، ان واقعات سے ہم عبرت پکڑیں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سیدھے راستے پر چلیں۔ اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو نور ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں مرنا یاد رہے، آخرت کی زندگی پر ہمارا عقیدہ بالکل ایسے مضبوط ہو کہ ہمیں ہر دم پتہ ہو کہ جو برائی کریں گے وہ فوراً سامنے آ جائے گی، یہاں اور وہاں تو بالکل یقیناً انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہر طرح کی برائی سے محفوظ رکھے، ظاہری اور باطنی۔ واللہ اعلم۔